نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. कुछ अखलाक ने कर ली कुछ तलवार ने कर ली. कुछ अखलाक ने कर ली कुछ तलवार ने कर ली. मुसख्खिर सारी दुनिया शाहे अबरार ने कर ली. मोहब्बत की यूं दरिया बहाए दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए. सामीईन मुहतरम,
ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش ہے۔ دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں رفع دفع کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، بیمارانوں شفا عطا کرنے والا، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق عطا کرنے والا، کائنات دا نظام چلانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اس رب العالمین دی جس قدر بھی حمد بیان کی دی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام الحرمین امام القبلتین سرور کونین شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ او مہینہ ہے جس مہینے دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور اس ربیع الاول دے مہینے اندر آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا فانی چھڑ کے اپنے مالکی حقیقی دے کول پہنچے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ دی سیرت دے وچوں ایک پہلو بیان کرنا چاہنا، آپ دی سیرت دا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق کیسا ہے، آپ دا لوگاں دے نال رویہ کیسا، آپ بچیاں نال کس طرح پیش آئے، ایمان والیاں نال کس طرح پیش آئے، بدوا دیہاتیاں نال کس طرح پیش آئے، آقا کائنات ایمان والیاں نال کافراں نال مشرکاں نال کس طرح پیش آئے۔ حضرات، میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک دے نال اخلاق نال پیش آئے، آپ دا ہر ایک دے نال اچھا رویہ اچھا سلوک۔ دعا کرو اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو ساریانوں سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں،
انبیاء کی سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے نمونہ اسوہ حسنہ نے، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، آپ دے صحابہ نے زندگی گزاری، اللہ آپ اور آپ دے صحابہ کے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات خصوصی دعائیں کرو کہ اللہ سادہ اخلاق اچھا کر دے، ساری زبان اچھی کر دے، جڑا سانو ایک بارا ملے اور دوبارہ اے سوچے، ایک کوشش کرے میں اس کو دوبارہ ملا۔ سادہ رویہ کس طرح ہے؟ ایک بار کو آ کے مل جاؤ دی کوشش ہوتی ہے، اندے تو دور دور ہی رہو، پرا پرا ہی رہو، یہ تے زبان دے بڑا کوتھر ہے، یہ تے اخلاق دے بڑا برا ہے۔ نانا میرے برادر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ بچیاں نل پیش آئے، نوجواناں نل، بزرگاں نل، قیامت دے بسنے والیاں دے نال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کیسا۔ حضرات اللہ تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کو خود بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتے نبی پاک دے ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے کتے قرآن کے اندر آقا دی چادر مبارک تذکرہ فرمایا ہے، کتے رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آپ دی زبان مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات کتے رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر میری اور تواڈے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور کتے رب ذوالجلال نے اس طرح اعلان فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کتے اس طرح فرمایا ہے نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور کتے اس طرح اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کتے اس طرح فرمایا ہے نا ورفعنا لک ذکرک، اوے قصور دے بسنے والے ذرا توجہ تے فرمانا، کسے دی تعریف اس دا استاد کر دے، کسے دی تعریف اس دی ماں کر دیے، کسے دی تعریف اس دا باپ کر دے، کسے دی تعریف اس دے دوست تے یار کر دے نے۔ حضرات کسے دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس دیاں گواہیاں ان دے دوست تے یار دیندے نے۔ حضرات کسے دی تعریف مولوی بیان کرے، کسے دی تعریف خطیب کرے، کسے دی تعریف محدث کرے، کسے دی تعریف فقیہ کرے۔ حضرات دنیا کے اندر بسنے والوں دنیا دے داراں دی تعریف کوئی کر رہا ہے، کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی ڈیرے دار کر رہا ہے، کوئی جاگیردار کر رہا ہے۔ میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو، آپ دی شان تو، آپ دے مقام تو، آپ دے مرتبے تو، اور رب ذوالجلال نے خود کالی کملی والے دی تعریف فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بیان فرمائی ہے۔ قربان جائیے آپ دی زبان دے بارے فرمایا نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اونی دیر تکرا بات نہیں کردا، اونی دیر تکرا بولدا نہیں جنی دیر تکرا میں وہی نہیں کردا۔ حضرات شریعت دے معاملے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونی دیر بولدے نہیں، اونی دیر بات نہیں کردے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جنی دیر میں وہی نہیں کردا۔ عزیز ساتھیو توجہ فرما دے جانا، اج دا مولوی بات کرے اپنی مرضی دے نال، امام بات کرے اپنی مرضی دے نال، علامہ بات کرے اپنی مرضی دے نال، استاد بات کرے اپنی مرضی دے نال، حضرات جاگیردار بات کرے اپنی مرضی دے نال۔ میں کیوں نہ کہہ دیا امام نسائی بات کرن اپنی مرضی دے نال، امام ابن ماجہ بات کرن اپنی مرضی دے نال، امام ابو داؤد بات کرن اپنی مرضی دے نال، امام مسلم بات کرن اپنی مرضی دے نال، امام بخاری بات کرن
اپنی مرضی دے نال امام شافعی بات کرن، اپنی مرضی دے نال امام احمد بن حنبل بات کرن، اپنی مرضی دے نال امام مالک بات کرن، اپنی مرضی دے نال امام ابو حنیفہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بات کرن، اپنی مرضی دے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بات کرن، اپنی مرضی دے نال اس زمین دی کنڈ تے بسنے والے، آسمان دی نیلی چھت تلے بسنے والے، اے جتنے بھی انسان نے اے بولن اے بات کرن اپنی مرضی نال، لیکن جدو کالی کملی والے دیواری آئی، آقا صلوات و سلام دیواری آئی، شافی حشر دیواری آئی، شافی محشر دیواری آئی، امامنا فی الدنیا دیواری آئی، امامنا فی الاخرہ دیواری آئی، امامنا فی الجنہ دیواری آئی، حضرات احمد دو جہاں دیواری آئی، تے رب ذو جلال نے کی فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی انی دیر نہیں بولدا، ننی دیر تکنا میں وہی نہیں کردا۔ حضرات بات مختصر کردہ جاواں، آپ دی تعریف آپ دی سیرت خود رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، آنا ذرا توجہ کردہ جا، اور تیرا اخلاق کیسا ہے، تیرا کردار کیسا ہے، تیری زبان کیسی ہے، تیرا بچیاں دینار رویہ کیسا ہے، تیرا بزرگاں دینار رویہ کیسا ہے، تیرا نوجوانہ دینار رویہ کیسا ہے۔ آنا ذرا اپنے محبوب پیغمبر دی زندگی تے نظرہ دوڑانا، اپنے محبوب پیغمبر دی سیرت نو پڑھنا، اپنے پیارے پیغمبر دی سیرت نو سننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں نال اخلاق نال پیش آئے، نوجواناں نال اخلاق نال پیش آئے، حتیٰ کہ اپنیاں نال بھی بیگانیاں نال بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دے نال پیش آئے۔ اٹھائیے صحیح مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی ہے، 10 سالاں دے وچ ایک دفعہ بھی پیارے پیغمبر نے مینوں نہیں چڑکیا۔ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی ہے، 10 سالاں دے وچ آقا نے کدی چڑکیا نہیں۔ اسی اج ملازم رکھ لیے، ایک دن نہیں پورا گزردا تے 50-60 گالاں کڈ دینے ہاں، برا بھلا کہہ دینے ہاں۔ حضرات 10 سال عرصہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں 10 سالاں چ کدی بھی نبی پاک نے مینوں چڑکیا ہی نہیں دا۔ اسی طرح فرماندے نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ایک کام بھیجیا ہے، حکم دیتا ہے اے میرے بیٹے انس اے کم کر کے آؤ نا۔ میں کیا ٹھیک سونیا میں جا رہا ہاں کم کر کے آنا وا، لیکن نا میرے دل چاہیے سے میں کم کر کے آواں گا، میں ویسے کیا جی میں کم کوئی نہیں کرنا۔ اور جدو میں آپ دے کولو چلا گیا، تسی پہلے بھی حدیث بارہا سنیے، اور رستے اندر پہنچیا، میں بچہ سا، رستے اندر بچے کھیل رہے نے، میں بھی انہاں نال کھیلنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں کم بھول گیا، آپ نے کدھر بھیجیا سی؟ تھوڑی جی دیر گزری ہے، اس طرح میرے محبوب پیغمبر آ گئے تے آ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن تے اس طرح ہاتھ رکھیا۔ پیارے انس فرماندے نے میں چہرہ اس طرح پیچھا کر کے دیکھیا تے نبی پاک مسکرائی جا رہے نے، آقا ہنسی جا رہے نے، اور نال فرما رہے نے یا انیس اذهبت حیث امرتک، اے پیارے انس جتھے تینوں بھیجیا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ آقا نال مسکرا رہے نے، ہنس رہے نے، نال پوچھ رہے نے، کوئی سختی نال پیش نہیں آ رہا ہے، بلکہ بڑی نرمی دے نال پوچھ رہے نے اور میرے بیٹے 10 کام کر کے آئے ہیں کہ نہیں آیا؟ فرمایا سونیا میں ہنے ہی جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تے لیکن اج ساڈا رویہ کی ہے؟ والد باپ بیٹے نو کم بھیج دے، بیٹا لیٹ ہو جائے گھر دے اندر کلفیو لگ جاندا ہے، جنگ برپا ہو جاندی ہے، شامت ساریاں دی آ جاندی ہے، کدھر چلا گیا کی ہو گیا، میں فیکٹری جانا سی لیٹ ہو گیا، میری گڈی لنگ گئی۔ اور میرے برادر دیکھیے رسول اللہ دا رویہ کیسا خادمہ دے نال،
تے اسی اوہو جے رویہ اپنے بچیاں نال بھی نہیں کرتے۔ اپنے بچیاں نو بھی بچپن دے اندر ہی بولنا تے گال کڈنی ہے، برے القاب نال پکارنا، تے پھر وڈیاں ہو کے انہوں نے عزت وہ ہی کرنی ہے نا جس طرح دی تربیت کرو گے اس طرح دا پھل پاؤ گے۔ عزیز ساتھیو، بچپن دے اندر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اگر تسی چاہتے ہو ساری اولاد فرما بردار بن جائے، بچپن دے اندر انہاں دا رخ مساجد دی طرف کرو۔ حضرات قرآن و حدیث دی طرف انہاں دا لگاؤ۔ جدو انہاں دا دل مسجد نال لگ گیا، قرآن و حدیث سنان لگ پہ، انشاءاللہ تواڈے فرما بردار بن جان گے۔ حضرات دیکھیے آقا صلاۃ و سلام دا اعلی اخلاق عدد جمع عنوان پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلی اخلاق۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، آپ دی تعریف رب ذوالجلال نے، آپ دی سیرت رب ذوالجلال نے تورات دی اندر بھی بیان فرمائی ہے، انجیل دی اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کر دینے میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی۔ میں پوچھیا دسو تے سینا کیا رب ذوالجلال نے آقا دیاں تعریفاں، آقا دی سیرت تورات انجیل چ بھی بیان فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ذوالجلال والکرام نے تورات اور انجیل دی اندر بھی آقا صلاۃ و سلام دی شان بیان فرمائی ہے۔ فرماندے نے اللہ دی قسم جس طرح آپ دیاں بعض صفتاں اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں نے، اسی طرح تورات چ بیان کیتیاں نے، انجیل چ بیان کیتیاں نے۔ اور فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا فرماندے نے تورات انجیل دی اندر یہ بھی لکھی ہے نہ آپ بد اخلاق نے، نہ بد مزاج نے، نہ بازاراں دے اندر اچھی آواز نہ گفتگو کرنے والے نے، برائی دا بدلہ برائی نہ نہیں بلکہ معاف کر دینے والے نے۔ کیسیاں معافیاں دینے والے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی محبوب پیغمبر دے نال ایک جنگ تے جانے آقا صلاۃ و سلام نے اور واپسی تے حکم دیتا ہے ایک جھاڑیاں درختاں والی جگہ آئی ہے۔ آقا فرماندے نے جتھے جتھے جنوں سایہ ملدا آرام کرو نا۔ صحابہ کرام نے جتھے جتھے جگہ ملی ہے درختاں دے تھلے جھاڑیاں دے تھلے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا صلاۃ و سلام اپنی سواری نو ایک درخت دے تھلے کھڑیا کر دینے تے اپنی تلوار نو اس طرح ٹانی تے لٹکا دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آرام کرنا شروع کر دیندے نے اور رکن پورے دے بسنے والے قصور دے رہنے والے ذرا توجہ تے فرمانا کیسا عظیم حوصلہ ہے رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو عطا فرمایا ہے، کیسا آپ دا اعلی اخلاق ہے۔ ار تینوں تے مینوں کوئی گال کٹ دے او بھج نہیں سکدا، کتے جا نہیں سکدا، اور جنی دیر تک اسی بدلہ نہ لئیے۔ اور میرے برادر ذرا توجہ تے فرمانا آقا صلاۃ و سلام ساڈے واسطے نمونہ نے، اور تسی کس پیغمبر دی امتی ہو؟ حضرات قاتلاں نو معاف کر دینے والے اللہ اللہ آقا صلاۃ و سلام اور آرام کرنا شروع کر دیندے نے۔ ایک آدمی آیا میرے محبوب پیغمبر دی تلوار نو پھڑے ہے، میان چوں باہر کڈے آئے، آقا دے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ظالم کہنے لگا وَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، تانوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ اللہ اللہ آقا نے اگ کھولیے، یہ تلوار لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میرے کولوں تانوں کون بچائے گا؟ آقا صلاۃ و سلام فرماتے نے مینوں تیرے کولوں میرا اللہ بچائے گا۔ پھر کہندا ہے میں یمنعک منی، تانوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے مینوں تیرے کولوں میرا رب ذوالجلال بچائے گا۔ حضرات اس آدمی نے تلوار نو میان چ پا لیا تے ان آقا صلاۃ و سلام دا اعلی اخلاق ذرا دیکھیے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے بندہ مارن دے منصوبے
منصوبے لے کے آئے، قتل کرن دے منصوبے لے کے آئے، مکان دے منصوبے لے کے آیا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے انہیں دے کلوں بدلہ نہیں لیا، اے نہیں کیا تینوں کون بچائے گا، بلکہ آقا صلوات و سلام نے فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ او میرے برادر تھے بس مہینہ ذرا توجہ تے فرمانا ہے، میری اور تواڈے پیر و مرشد دا کیسا پیارا اخلاق ہے، اللہ اللہ اللہ۔ صحیح بخاری دی اندر لکھی ہے ایک بدو آدمی، ایک دیہاتی آدمی آیا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے اتے نجرانی چادر لئی ہے، موٹے موٹے کناریاں والی چادر ہے، اے بدو آ کے، اے دیہاتی آ کے، اللہ اللہ اللہ، پوری کائنات دے امام، ساری کائنات دے سردار نبی آقا صلوات و سلام دی اے چادر مبارک نو زور نال کھچدا ہے، زور نال کھچدا ہے اور کہندا ہے یا محمد مرلی مما للہ الذی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تینوں اللہ نے مال دیتا ہے ان دے وچوں مینوں بھی مال دینا۔ حضرات اے مال دا سوال کر رہی ہے، پیسیاں دا سوال کر رہی ہے، او قصوریا توجہ فرمانا، انداز کیسا ہے، مال و دولت لین واسطے آیا ہے، انداز کی ہے، کسی عام انسان دا گریبان نہیں کھچ رہا، کسی دنیا دار دا گریبان نہیں کھچ رہا، کسی مولوی تے خطیب دا گریبان نہیں کھچ رہا، اور لوگوں ساری کائنات تو حالات افضل انسان آقا صلوات و سلام دی چادر نو کھچ رہا ہے۔ حدیث کے اندر لکھی ہے اینی زور نال اے چادر کھچی ہے، چادر کھچن دے نشانات میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک تے پہ جاندے نے۔ حضرات آپ دے صحابہ کول موجود نے، صحابہ نو غصہ آیا ہے، اے بدو دیہاتی ایک تے روپے پیسے لین واسطے آیا ہے اور انداز کیسا ہے، ساڈے محبوب پیغمبر دی چادر نو اینی زور نال کھچی ہے، گردن تے نشان پہ گئے نے، آقا نے ان برا محسوس نہیں کیتا۔ میں قربان جاواں آپ دی اعلی اخلاق تو، آپ دی اچھے مزاج تو آقا صلوات و سلام نے صحابہ نو فرمایا ہے او میرے صحابہ اینو ایک اونٹ مال دا دے دیو، ایک اونٹ مال دا دے دیو۔ آپ دا اللہ اخلاق اج اسی آقا صلوات و سلام دی امتیاں، سادہ رویہ کیسا ہے؟ عزیز ساتھیو ساڈے کو لوگ ویسے سوال کر لینا، گریبان پھڑنا کپڑا پھڑنا دور دی گل ہے، سامنے آ کے ویسے سوال کر لے، انہوں اکھاں کٹ کٹ کے دیکھا میں پیچھے ہو جا، میں لیٹ ہو رہا، فیکٹری جا رہا، سکول جا رہا، دفتر جا رہا، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تہاڈی تے منگنا عادت ہے، تسی تے وکھرا ہی تماشا بنایا ہے۔ عزیز ساتھیو اج دے پولیس والے دا، تھانے دار دا، ایس پی دا، ڈی ایس پی دا اس طرح کپڑا پھڑ کے کہے ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی ڈی صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم صاحب مینوں نے پیسے دے دیو، وہ بچ کے کتے جا سکتا نہیں، پیسے دی بجائے وہ جیل چ پیسے خود لائے گا۔ عزیز ساتھیو لیکن میرے محبوب پیغمبر دا کیسا اخلاق ہے، اے بدو نے اینی چادر کھچی ہے، اللہ دی قسم ہے عزیز ساتھیو میرا کیسا عظیم پیغمبر ہے، اج دے ہزاراں کروڑاں افسر ہون میرے نبی پاک دی جتی تو قربان کیتے جا سکتے نے، لکھاں کروڑاں عہدے دار ہون، جگیردار ہون میرے پیغمبر دی جتی تو وارے جا سکتے نے۔ عزیز ساتھیو آقا صلوات و سلام اعلیٰ شان والے، اعلیٰ مقام والے، اے بدو نے انی چادر زور نال کھچی، گردن تے نشان پہ گئے، آپ نے برا محسوس نہیں کیتا، آپ دی پیشانی تے وٹ نہیں پہ، عزیز ساتھیوں غصے دی نگاہ نال نہیں دیکھیا بلکہ مسکرا پہ نے، اور مسکرا کے صحابہ نو فرمایا او میرے صحابہ انہوں ایک اونٹ مال دا دے دیو۔ حضرات اسی طرح توجہ فرمانا، میری اور دعا دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس جا رہے ہیں، رستے اندر لوگ آ گئے ملے، آپ دے کولو سوال و جواب کرنے شروع کر دیتے، اینے لوگ قریب ہو گئے، اینے قریب ہو گئے، آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لوگ زیادہ ہی قریب ہوندے جا رہے ہیں۔
آپ نے اتنے چادر لئیے حتیٰ کہ آپ دی چادر مبارک بیری دا درخت ہے ان دے کنڈیاں نہ لگ جاندی ہیں. اور آپ دا رویہ کیسے؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگو تھوڑا جا پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا جا پیچھے ہٹ جاؤ. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کول اے جنی درخت تے پتے نے اینی دولت ہوندی میں تواڈے اندر تقسیم کر دیندا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب ذوالجلال نے آقا نو بڑا اچھا تی اللہ اخلاق عطا فرمایا ہے. اللہ نے آپ نو بڑے اچھے تے اللہ اخلاق دا مالک بنایا ہے. حضرات توجہ فرما دے جانا، بات نو مختصر کردا جاواں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے. عزیز ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف والیاں نو توحید دی دعوت دین واسطے جاندے نے. طائف والیاں نو ایک الہ دی طرف بلان واسطے جاندے نے. اوے طائف والیو، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں دا، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں دا، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں دا، اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ فریاداں سننے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غیب دیاں خبراں جاننے والا کوئی نہیں. اے طائف دے علاقے والیاں نے میرے محبوب پیغمبر دی بات منن دی بجائے آپ دی پکارتے، آپ دی آواز تے، آپ دی للکارتے آمین کہن دی بجائے، توحید نو منن دی بجائے انہاں نے آقا رسالت و سلام دے پیچھے آوارہ قسم دے لڑکیاں نو لگا دیتا ہے، پاگل دیوانے مجنون لڑکیاں نو لگا دیتا ہے. او لوگوں کرے محبوب پیغمبر جنہاں دین اسلام دی خاطر اپنے جسم نو لو لوہان کرایا، کیسے عظیم پیغمبر اے دین اسلام دی خاطر، اے امت دی خاطر آقا صلوات و سلام زخمی ہو گئے. اینا ظالمہ نے اینا ماریا ہے، اینا ماریا ہے. میرے محبوب پیغمبر دے جتے بھی خون نل پر جاندے نے. آقا اگر زمین تے ڈگ دینے اے ظالم پھر اٹھا کے کھڑا کر دینے، پھر میرے محبوب پیغمبر نو پتھر ماری جا رہے نے. عزیز ساتھیو ذرا بات سوچنے والی ہے. دیکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظیم پیغمبر اس امت دی خاطر اینے پتھر کھا دے، کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں. اج سانو نبی پاک نال کیسا پیار ہے، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیسی محبت کرنے ہاں، ساڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تعلق کیسا ہے. اج اسی امتی ہون دا کی حق ادا کرنے ہاں. عزیز ساتھیو ساری زندگی گزر جاندی ہے نبی پاک دی سنت نو وڈ کے نالی اندر سٹی جانے ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی خاطر، امت دی خاطر، دین اسلام دی خاطر پتھر کھان، کتے احد دے میدان اندر میرے نبی دے دند شہید ہو جان. عزیز ساتھیو کتے صحابہ دے مسلے کیتے جان دین اسلام دی خاطر. اج ساڈے تک دین اسلام پہنچے، اسی محبوب پیغمبر دیاں محبوب سنتاں دے نال کیسا پیار کرنے آ. عاشق رسول ہوندے دعوے کرنے آ، محب رسول ہوندے نعرے لگانے آ. اور رب ذوالجلال دی قسمیں میں قرآن آپ سے پڑھ کے کہنا وا جڑا نبی پاک دی سنت نو قربان کردا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکدا. جڑا نبی پاک دی سنتاں دا حیا نہیں کردا اور رب ذوالجلال دی قسمیں مصطفیٰ نال محبت کرنے والا نہیں ہو سکدا. عزیز ساتھیو ذرا غور کرو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اصلی محبت اے آ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزاری جائے. جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھی جائے، جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے عزیز ساتھیو دیگر معاملات کیتے اسی طرح دیگر معاملات کیتے جان. عزیز ساتھیو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد چ داخل ہوئے اسی طرح مسجد داخل ہویا جائے. جس طرح میرے محبوب پیغمبر مسجد چ باہر نکلے اسی طرح مسجد چ باہر نکلیا جائے. عزیز ساتھیو اسی طرح جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی اسی طرح رفع الیدین کر کے نماز پڑھی جائے. جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے اچھی آمین کہی اس طرح اچھی آمین کر کے نماز پڑھی جائے. جس طرح آپ نے سجدہ کیتا ہے اس طرح سجدہ کیتا جائے. جس طرح آپ نے رکوع کیتا ہے اس طرح رکوع کیتا جائے. جس طرح آپ نے تشہد بیٹھے نے اس طرح تشہد کے اندر بیٹھیا جائے. جس طرح آپ نے جنازہ پڑھایا اس طرح جنازے پڑھائے جان. جس طرح آپ نے نکاح پڑھایا اس طرح نکاح پڑھائے جان. عزیز ساتھیو رب ذوالجلال دی قسمیں اصلی محب ہوئے، اصلی
محبت رسول اللہ نال اوہی کردا ہے جڑا اپنے پیارے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کردا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا حدیثاں تے عمل نہیں کردا وہ اہل حدیث نہیں ہو سکدا. جڑا آپ دی سنتاں تے عمل نہیں کردا وہ اہل سنت نہیں ہو سکدا. حقیقی معنی دے اندر اہل سنت ہوئے جڑا آپ دی سنتاں دی خاطر مر جاندا ہے لیکن سنت دے مخالف نہیں چلدا. اہل حدیث ہوئے جڑا آپ دی حدیثاں دی خاطر آپ دے فرمان دی خاطر مال بھی قربان کر دیندا ہے, جان بھی قربان کر دیندا ہے. رب ذوالجلال دی قسم حقیقی اہل حدیث ہوئے جو ساری زندگی حدیث دے مطابق گزاردا ہے. اور میں اور تساں مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہو گئے. اسی مسلمان ہاں جی میں اہل حدیثاں دے گھر دے اندر پیدا ہو گیا. میں اہل حدیثاں اہل سنت دے گھر دے اندر پیدا ہو گیا. اہل سنت او میرے برادر اہل سنت بنن واسطے سنت تے عمل کرنا پے گا. اہل حدیث بنن واسطے حدیثاں تے عمل کرنا پے گا. اور رسول اللہ دا محب بنن واسطے محبت رسول دے تے جانا قربان کرنیاں پین گیا. جانا قربان تو کرن تو پہلے اپنی خواہشات نو رسول اللہ دی سنتاں دے اوتے قربان کرنا پے گا. جنی دیر تک اسی اپنی خواہشات نو قربان نہیں کرتے انی دیر تک اسی محب رسول نہیں بن سکتے. عزیز ساتھیو توجہ فرمانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلی اخلاق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان طائف دے علاقے دے اندر طائف والیاں نو دین دی دعوت دتی ہے, توحید دی دعوت دتی ہے. انہاں نے آپ دی بات منن دی بجائے آپ دے طریقے تے چلن دی بجائے پتھر مار مار کے زخمی کر چھڈیا ہے. اللہ اکبر اللہ قربان جاواں اور قصور دے بسنے والے اللہ دے فرشتے آ گئے. اے نوری مخلوق آ گئی آ کے فرمان لگے سونیا اجازت دیو اسی اس بستی والے ہم تباہ و برباد کر دینے ہیں. سونیا اجازت دیو دو پہاڑاں دے درمیان اے طائف والے انو پھسل کے رکھ دینے ہیں. انہاں تانوں دکھ پہنچایا ہے, انہاں تانوں تکلیفاں پہنچائیاں نے, انہاں تانوں زخمی کیتا ہے. قربان جاواں اللہ دی قسم کیسا عظیم اخلاق ہے میرے پیارے پیغمبر دا. فرمایا نہیں 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 میں نواستے زحمت نہیں بلکہ میں نواستے رحمت بن کے آیا. آقا نے انہیں تے بد دعا نہیں کی تھی. اس موقع تھی میری محبوب پیغمبر پتھر کھا کے بھی زخمی ہو کے بھی خون و خون ہو کے بھی ہاتھ اٹھا کے ہدایت دیاں دعاواں دے رہنے. اللہ اکبر اللہ کیسا اعلیٰ اخلاق میرے محبوب پیغمبر دا. دعا کر رہنے اللہ سونیا ہو سکتا ہے انہاں دی اولاد وچوں تیرے منن والے نکلان. اللہ ہو سکتا ہے انہاں دی اولاد دے وچوں تیری عبادت کرنے والے آ جان. اس واسطے میں تے کہنا نام پتھر جس نے کھائے توحید کی خاطر طائف میں, پتھر جس نے کھائے توحید کی خاطر طائف میں, سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی طائف میں, سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. عزیز ساتھیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلیٰ اخلاق حضرات اپنی بات نو مختصر کرتا جاواں. آپ دی سیرت بیان کیتی جائے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے. آخری دو واقعے بیان کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا نا. او میرے برادر غزوہ بدر دا واقعہ تسی پہلے بھی بارہا واقعہ سنے ہیں. غزوہ بدر دا واقعہ میرے محبوب پیغمبر نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح عطا فرما دیتی ہے. آپ فتح یاب ہو گئے نے. آقا نے آپ دے صحابہ نے اور مکے والیاں دے 70 قیدی بنائے نے. یہ 70 قیدی بنا کے آقا مدینے لے کے چلے گئے نے. انہاں قیدیاں دے اندر آپ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے. انہاں قیدیاں دے اندر آپ دے دماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے. حضرات اس طرح ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے سین دے اندر چل پھر رہنے. بے چینی دا عالم نے, بے سکونی
سید عالم ہے۔ اس طرح ایک صحابی آئے نے آ کے پوچھے سونیا کی وجہ ہے، سونیا کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو، کیوں اتنا غمزدہ محسوس ہو رہے ہو؟ آقا فرماتے نے اے میرے صحابی مینوں میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کراہن دی ہائے ہائے کرن دی آواز آ رہی ہے۔ صحابی رسول گئے جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیاں رسیاں نو کھول دیتا ہے، مشکاں نو کھول دیتا ہے، واپس آئے پوچھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے میرے صحابی کیا رسیاں میرے چچا دیاں کھولیاں نے یا سارے قیدیاں دیاں کھولیاں نے؟ دیکھیے کیسا عظیم پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم اخلاق ہے۔ پوچھ رہے نے کیا میرے چچا دیاں رسیاں کھولیاں نے یا جننے بھی قیدی نے سارے دیاں رسیاں کھول دیاں نے؟ اج ساڈا معاملہ ہوئے تے کوشش جڑا ساڈا رشتہ دار ہے انہوں بچاؤ، دوجا لگدا پھانسی انہوں لاؤ، نہیں۔ عزیز ساتھیوں دیکھیے آپ دا کیسا اخلاق۔ آقا پوچھ رہے نے سارے دیاں یا میرے چچا دیاں؟ سونیا میں تے صرف تواڈے چچا تے نرمی کیتی ہے، تواڈے چچا دیاں رسیاں کھول کے آیا۔ فرمایا نہیں او میرے صحابی جڑی نرمی میرے چچا واسطے آ اوہ نرمی سارے قیدیاں واسطے آ، جاؤ اگر میرے چچا دیاں رسیاں کھولیاں نے جتنے بھی قیدی نے انہاں ساریاں دیاں رسیاں کھول دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے کولوں مشورے لے رہے نے، اے میرے صدیق دس تیرا کی مشورہ ہے، اے میرے فاروق دس تیرا کی مشورہ ہے، اے ذوالنورین دس تیرا کی مشورہ ہے، علی حیدر کرار دس تیرا کی مشورہ ہے، طلحہ زبیر دس تیرا کی مشورہ ہے، عبد الرحمن بن عوف دسو تہاڈا کی مشورہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آقا صحابہ کولوں مشورے لے رہے نے، او میرے صحابہ انہاں قیدیاں دے بارے تہاڈی رائے کیے، تہاڈا مشورہ کیے، قربان جاواں فاروق اعظم دی عظمت تو، فاروق اعظم دی شان تو، فاروق اعظم دے مقام تو کیسی شان پائی، کیسا مقام پایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور رب ذوالجلال دی قسم میرا فاروق اے دنیا تے مشورہ دے، دنیا تے بولن، رب ذوالجلال آسمانہ تو قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرما دین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو امیر المومنین فاروق اعظم فرمان لگے سونیا میرا دل چاہتا ہے جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جڑا تہاڈا رشتہ دار ہے سونیا تہاڈے حوالے کر دیتا جائے، جڑا میں عمر دا رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیتا جائے، تاکہ میں اپنی تلوار دے نال اس دے سر نو اس دے تن تو جدا کر دیا، دنیا والیاں نو پتہ چل جائے، کائنات والیاں نو پتہ چل جائے، اے دنیا دے اندر قیامت تک آنے والے لوگاں نو پتہ چل جائے دین اسلام دے اندر دوستیاں یاریاں نہیں دیکھیاں جاندیاں، دین اسلام دے اندر تعلقات نہیں دیکھے جاندے، دین اسلام دے اندر کنبے قبیلے نہیں دیکھے جاندے، دین اسلام دے اندر چدراہٹ نہیں دیکھی جاندی، دین اسلام دے اندر اعلیٰ تے کمزور نہیں دیکھا جاندا، اور دین اسلام دے اندر اگر دیکھیا جاندا ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دی محبت نو دیکھیا جاندا ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ کہ سونیا اسی اجے کمزور ہاں، ساڈے کول اتنی طاقت نہیں، انہاں کولوں جزیہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے کے تے انہاں نو رہا کر دیتا جائے۔ تے رب ذوالجلال نو بھی مشورہ میرے فاروق دا پسند آیا، فرمایا کہ جڑا مشورہ جڑا فیصلہ عمر دا زمین تے سی وہ آسماناں تے ساڈا سی، لیکن اسی پہلے معاف کر چھڑیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے تے قیدیاں دے کولوں پیسے لے کے انہاں نو رہا کر رہے نے۔ اللہ اللہ، مکے والے پیسے لے کے آ رہے نے، اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے کے جا رہے نے۔ انہاں قیدیاں دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی لخت جگر آپ دے دل دا ٹکڑا، آپ دے دل دا چین تے سکون تے آرام سیدہ زینب
رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے دا ہار اتارے ہے، امی جی دی نشانی نو اتارے ہے۔ او لوگوں جدو ماں دنیا فانی چھڈ کے چلی جائے یا باپ دنیا فانی چھڈ کے چلا جائے، جڑی ابو جی دی نشانی ہوئے، امی جی دی نشانی ہوئے، اللہ دی قسم بڑی محبوب لگ دیئے۔ اے میرے ابو جی دی نشانی ہے، اے میری امی جی دی نشانی ہے، اے امی میری نشانی چھڈ کے گئی ہے، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، وہ والدین دی نشانی نو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھ دائے، ایک تے گم نہ ہو جائے، ایک تے کھڑ نہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اے ہو جا موقع بن گیا میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیٹی نے گلے دا ہار اتارے آئے، ابو جی دی کول بھیج دیتا ہے۔ او کیڑا ہار نہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی نو نکاح دے وقت دیتا سی۔ اے میری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنی بیٹی دے کول عزیز ساتھیو اے ہار سی آقا صلوات و سلام دی محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے کول جدو بیٹی نے ہار بھیجیا ہے، میرے محبوب پیغمبر اس طرح ہار نو ویکھی جا رہے نے، زارو قطار روئی جا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، او کیوں نہ اپنی اکھیاں چوں آنسو بہندے؟ او لوگو کون خدیجہ؟ آپ دی غمخوار خدیجہ، کون خدیجہ؟ آپ تے مال و دولت نشاور کرنے والی خدیجہ، کون خدیجہ؟ آپ دے نال بھوک پیاس برداشت کرنے والی خدیجہ، کون خدیجہ؟ دین اسلام تے مال و دولت قربان کر دینے والی خدیجہ، کون خدیجہ؟ اس وقت ساتھ دیتا ہے جو اپنے بھی بیگانے بن گئے، سیدہ خدیجہ نے آپ دا ساتھ دیتا ہے، کیوں نہ آپ دی اکھیاں چوں آنسو آندے؟ عزیز ساتھیو آپ روئی جا رہے نے، اکھیاں چوں آنسو جاری نے۔ میرے محبوب پیغمبر آپ دے صحابہ کول موجود نے، صحابہ کہنے لگے سونے کیوں روئی جا رہے ہو، کیوں انہیں غمزدہ ہو گئے ہو، آقا کیوں انہیں پریشان ہو گئے ہو؟ وہ قصور دے بسنے والے ذرا توجہ کر دے جانا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ، او میرے صدیق، او میرے فاروق، او میرے عثمان، او میرے علی، او میرے عبد الرحمن، او میرے صحابہ، اس ہار نے میرے زخمانوں تادیاں کر چھڑے آئے، اس ہار نے میرے زخمانوں ہریاں کر چھڑے آئے۔ او لوگوں اے او ہار جڑا میری بیٹی دی کول اس دی امی دی نشانی ہے، اے میری خدیجہ دی نشانی ہے، اس دی بیٹی دے کول اس ہار نے ارے میری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں یاداں نو تازیاں کر چھڑے آئے۔ او میرے صحابہ اگر تسی راضی ہو میں ہار بھی واپس کر دیاں، ابو العاص نو بھی رہا کر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ فرمان لگے اے سارے محبوب پیغمبر جی جس طرح تہاڈا دل چاہنا کر لو، آقا جی اسی راضی ہاں، آقا جی اسی خوش ہاں، آقا جی جس طرح دل چاہتا اس طرح ہی کر دے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے۔ آقا فرمان لگے اے ابو العاص اے ہار لے لو کہ مکے واپس چلے جاؤ نا، ایک منر وعدہ کر کے جاؤ نا، ایک عہد کر کے جاؤ نا۔ اللہ اللہ اللہ، او تو پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی ابو دی یاداں ستا رہیاں نے، ابو دی یاداں آ رہیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں بیٹیاں دور وسدیاں ہون، بیٹیاں دور رہندیاں ہون، انہاں نو تانگاں ہوندیاں نے کہ ساڈا بھائی ساڈے کول آئے، ساڈا بھائی ساڈے کول آئے، ساڈا ابو ساڈے کول آئے، ساڈی امی ساڈی عید لے کے ساڈے کول آ رہی ہے۔ او دھیاں نو ماپیاں دی بڑیاں چاہاں ہوندیاں نے، بڑی چاہت ہوندی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر آپ دی یاداں نو ترس رہیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار پھڑے مکے پہنچے نے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچ دے نے، پوچھدیاں نے ابو العاص دسو تے صحیح نا میرے ابو جی دا کی حال ہے، میرے آقا جی دا کی حال ہے؟ فرمان لگے اے زینب میں تیرے ابو نال وعدہ کر کے آیا، تیرے پیارے نبی تیرے پیارے باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میرا وعدہ کر کے جاؤ جو ہی مکے پہنچو گے میری پیاری بیٹی نو
میرے کو مدینے بھیج دیو گے آقا صلوات و سلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں خوش ہو جاندیاں نے کہ میری ابو جی دے نال ملاقات ہون والی ہے میں اپنے پیکیاں تے جا رہی ہاں اپنے ابو دے گھر دے اندر جا رہی ہاں اللہ 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 اور رکن پورے دے بسنے والے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کیتی ہے مکے تو مدینے دا سفر شروع ہو گیا ہے رستے دی اندر حبار بن اسود نامی آدمی چھپ کے بیٹھا لٹ کے بیٹھا جو ہی میرے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا اٹھ ادھر دائے اے حبار بن اسود سوچدا ہے اندے ابو جی نے بڑے ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں نے ساڈے کافرانوں ساڈے بڑیاں نو قتل کیتا ہے دین اسلام دی دعوت دیتی ہے لوگاں نو اپنی طرف بلا لے آئے ساڈے بتاں نو برا بلا کیا ہے کیوں نہ اس دی بیٹی دی کولوں بدلہ لے لیا جائے اور لوگوں بیٹیاں سانیاں ہوندیاں نے عزتاں سانیاں ہوندیاں نے اور تسے کسے دی بیٹی دی عزت کرو گے کسے دی بیٹی دی عزت دی رکھوالی کرو گے کسے دی بیٹی دی نال خیر خائی کرو گے اللہ دی قسم کل تہاڈی بیٹی دی خیر خائی کرنے والے ہون گے تہاڈی بیٹی دی عزت رکھنے والے لوگ بن جان گے اور تسی کسے دی بیٹی دی عزت دے تے ڈاکا ڈالو گے کسے دی بیٹی نو پریشان کرو گے کسے دی بیٹی تے بریاں نگاہاں ڈالو گے کل تہاڈے نال اس طرح ہوئے گا اللہ اکبر اللہ جو ہی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا اٹھ گزردا ہے حبار بن اسود نامی آدمی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے وار کیتا ہے پیٹ زخمی ہو جاندا ہے اللہ میری توبہ پیٹ سے بچہ ضائع ہو گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے دے نال اپنے زخماں نو بنیا ہے اپنے پیٹ نو بنیا ہے مدینے پہنچ دیاں نے اللہ اکبر اللہ اور لوگوں خوشیاں ساریاں غمیاں چ مل گئیاں نے جنیاں خوشیاں نے غماں اندر مبتلا ہو گئیاں نے ادھر میرے نبی انتظار کر رہے نے میری سیدہ زینب آنے والیاں نے ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی جا رہی نے اور رکن پورے دے بسنے والے اللہ دی قسمیں اولاد جس طرح دی بھی ہوئے ماں باپ نو کنڈا چگنا گوارا نہیں کر دے ماں باپ نو دھوپ لگنا گوارا نہیں کر دے ماں باپ نو تتی ہوا لگنا گوارا نہیں کر دے ادھر میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیٹی کافی مدت تو بعد کافی عرصے تو بعد ابو جی دی گھر دی اندر جا رہی نے اپنے پیکیاں تی جا رہی نے زخمی حالت دی اندر جا رہی نے اور لوگوں آقا صلوات و سلام تے اس وقت کی گزر رہی ہوئے گی جدو آپ اپنی پیاری بیٹی نو کافی مدت تو بعد مل رہے ہوں گے تے اوی زخمی حالت دی اندر بیٹی نو دیکھ رہے ہوں گے آپ نے دیکھی بیتریاں ہوں گیاں جدو آقا صلوات و سلام دے کول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ دیاں نے آقا صلوات و سلام نے دیکھی ہے کہ میری پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی نے آقا دیاں آنکھیاں چویں سوجاری ہو جاندے نے آقا پوچھ دی نے اے میری بیٹی دس تے صحیح نا کنے تینوں اور مینوں دکھ پہنچایا ہے میری پیاری بیٹی دس تے صحیح نا کس ظالم نے مینوں اور تینوں پریشان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ان ماں دا سایہ تے پہلے سر اٹھ گیا ہے نا ان آقا صلوات و سلام نے اس طرح اپنی بیٹی دا سر مبارک اپنی گود کے رکھیا ہے ماں والیاں شفقتاں بھی کر رہے ہیں ماں والے پیار بھی کر رہے ہیں باپ والیاں محبتاں بھی کر رہے ہیں آقا پوچھ رہے ہیں او میری بیٹی دس تے صحیح نا اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب فرما دیاں نے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی حبار بن اسود نامی آدمی نے مینوں اور تانوں دکھ پہنچایا ہے اللہ اکبر اللہ آقا صلوات و سلام غصے دی اندر آ گئے اللہ 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 آقا فرماندے نے میرے صحابہ حبار بن اسود نامی آدمی تانوں جتھے بھی ملے اوتھے قتل کر دیو حتیٰ کہ تانوں بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال چمڑے آیا بھی ملے اوتھے انہوں قتل کر دیو حالانکہ بیت اللہ دے اندر شکار کرنا منع اتو کا وغیرہ کٹنا بھی منع آقا نے اس موقع تے فرمایا میرے صحابہ حبار بن اسود نامی آدمی بیت اللہ دیا دیواراں نال چمڑیاں ملے بیت اللہ دے اندر بھی مل جائے میری بیٹی دے قاتل نو اوتھے قتل کر دیتا جائے
لیکن ہندہ اس طرح جس طرح اللہ نے منظور ہوئے. بات مختصر، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مکے نو فتح کرا دیتا ہے. مکہ فتح ہو گیا ہے. آقا مکے دے داخل ہو رہے نے. حدیث دیاں تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے آپ جدو مکے دے اندر فتح ہو کے مکے دے اندر داخل ہو رہے نے تے آپ نے اپنے سر مبارک نو اپنی گردن نو اینا چکایا ہے آپ دی داڑھی اٹھ دے کجاوے دے نال لگ رہی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینی عاجزی اینی انکساری دے نال مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت چھڑی پڑی ہے. تصویراں لگیاں نے بزرگاں دی تصویراں نے انبیاء دی تصویراں نے اے مکے والیاں نے بت بنا کے بیت اللہ دے اندر رکھے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں تصویراں تے انہاں بتاں تے انہاں مورتیاں تے چھڑی ماری جا رہے نے اور نال فرما رہے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا باطل دوڑ گیا. اور مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر لوگ آ کے کلمہ پڑھ رہے نے مسلمان ہو رہے نے. حضرات ایک وقت تھی آقا نے فرمایا میرے صحابہ حبار بن اسود نامی آدمی بیت اللہ دے اندر بھی مل جائے بیت اللہ دے دیوار نہ چمڑیاں مل جائے اوتھے قتل کر دیتا جائے. اج وہ وقت آ گیا ہے حبار بن اسود نامی آدمی میرے محبوب پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھا ہے. سیدہ زین دے قاتل سامنے آ کے بیٹھے نے. میرے محبوب پیغمبر نو دکھ پہنچانے والا سیدہ زینب نو دکھ پہنچانے والا حبار بن اسود آقا دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور کہنے لگا سونیا مینوں پہچانیا جے میں کون ہاں مینوں سیانیا جے میں کون ہاں. آقا فرماندے نے نہیں میں تینوں سیانیا نہیں میں تینوں پہچانیا نہیں. حبار بن اسود کہنے لگے سونیا میں تہاڈی بیٹی نو دکھ پہنچانے والا تانوں دکھ پہنچانے والا. او میرے برادر اج دیکھیے نا آقا دی جگہ تے ساڈے وچوں کو ہوندا اودے تے کی گزرتی فوراً اس نو قتل کر دیندے. تو ساڈی بیٹی نو قتل کرنے والا تو ساڈی بیٹی دے دکھ پہنچانے والا. لیکن محبوب پیغمبر نے ایتھے بدلہ نہیں لیا ایک قتل کرن دا حکم نہیں دیتا. آقا دیاں اکھیاں دے وچوں زارو قطاراں سو جاری. آقا فرمان لگے حبار بن اسود ظلم تے بڑا کیتا ہے زیادتی نے بڑی کیتی ہے. حبار بن اسود دکھ تے بڑا بچایا ہے. جا اج میں تینوں میں محمد معاف کرنا. اس واسطے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ حبار بن اسود پڑھ دینے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھے تھے مسلمان ہو گئے نے. کچھ اخلاق نے کر لی کچھ تلوار نے کر لی مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. محبت کے یوں دریا بہائے محبت کے یوں دریا بہائے. دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے. ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلیٰ اخلاق. وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ دے کے دعائیں کہ جو کچھ سنایا ہے مولا کریم سانو سارے آنو اس کے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو سارے آنو اپنی زباناں نو درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اچھے اخلاق دا مالک بنائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.